السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ ماہ نبوت، مالک شریعت، مختار کائنات، رہبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا عادی ہوگا، اسے موت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ وہ جنت میں اپنے مقام پر دیدار نہ کر لے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی روح نکالنے سے پہلے اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جہاں جنت میں وہ رہے گا۔ اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی خوشخبری کس کے لیے بیان کی گئی؟ یہ اس کے لیے ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کرتا ہے۔ اگر ہم یہ اپنی عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد اگر 200 مرتبہ بھی ہم درود پڑھ لیں تو بآسانی 5 نمازوں میں یعنی ایک دن میں 1000 مرتبہ درود و سلام مکمل ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی موت سے پہلے اس مقام کا دیدار عطا فرمائے جہاں ہم جنت میں رہیں گے۔ مل کر محبت کے ساتھ باواد بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار کونین، شافع النشر، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کروائی۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر حج کرنا فرض ہو جائے گا، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی اسلام بھائیوں، کیا معلوم ہے میرے آقا بے قصد و بے بس نہیں ہے بلکہ اختیار لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ جگہ جس کو سب کنجی کنجی کر لے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اگر زبان سے فرما دے تو ہو جائے گا، اگر فرما دیتے کہ ہر سال حج کرنا فرض ہو تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان جن میں 5واں حج بیان کیا گیا۔ حج یہ بڑی بہترین عبادت ہے۔ اگر نماز پڑھیں گے یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ رکھیں گے یہ جسمانی عبادت ہے، زکات دیں گے یہ مالی عبادت ہے، لیکن حج یہ تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے جس کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم کی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، تمام چیزیں خرچ ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ کے طواف کے لیے نکل پڑتا ہے۔ یہ وہ ایام جو رہے جس میں حجاج کرام کے قافلے ہمارے شہر اور مختلف شہروں سے حرمین شریفین کی طرف رواں دوا ہے۔ یعنی اسلامی بھائی، حج جو ہم کرتے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ آج ہم جب
यादगारों को कायम करते हैं तो लोग हम पर तंज करते हैं कि ये कहां से साबित है। यादगारों को खत्म करने की कोशिश की जाती है, कहीं सहाबा के मज़ारात को बम लगा कर उड़ाया जा रहा है, कहीं पर अहले बैत के अशआर के मज़ारात पर बुलडोजर को चलाया जा रहा है। यादगारों को खत्म करने की फिक्र की जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूबीन की यादों को किस तरह ताज़ा रखा है। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, हज ये इस्लाम के अंदर फर्जियत का दर्जा रखता है। कोई इसकी फर्जियत का इनकार करे तो फौरी वो काफिर हो जाएगा, वो दायरा इस्लाम के अंदर बाकी नहीं रहेगा। हज ये फर्ज है और फर्ज इबादत के अंदर अल्लाह ने रखा है। अगर देखें तो अपने महबूबीन की अदाएं एहराम बांध कर हज किया जाता है। क्यों एहराम हम बांधते हैं? क्या वजह है कि सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते? क्या वजह है कि हम कोई कीमती लिबास नहीं पहन सकते? अपनी मर्जी का लिबास क्यों नहीं पहन सकते? अपने रंग का लिबास क्यों नहीं पहन सकते? वो इसलिए क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने मूसा बिन इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, मैंने मूसा बिन इमरान को सफेद कितवानी चादरों, कितवानी उन चादरों को कहा जाता है जो इराक के अंदर बनती है, सफेद कितवानी चादरों में लपेटे हुए एक चादर को उन्होंने अपने सत्र पर डाला था और दूसरी अपने जिस्म पर ओढ़ रखी। उसे पहनकर मूसा अलैहिस्सलाम समेत 70 अंबिया को नंगे पैर इस वादी से निकलकर बैतुल्लाह की तरफ जाते हुए देखा। क्या रे इस्लाम भाई, क्यों हम एहराम बांधते हैं? ये याद है हजरत सय्यिदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, इसकी हिकमतें ये बयान की गई कि जब बंदा सफेद लिबास पहने लाखों का हुजूम होता है वहां पर, लेकिन कोई किसी को देखकर पहचान नहीं सकता कि ये गरीब है या अमीर, ये काला है या गोरा, ये कौन से खानदान से ताल्लुक रखता है, ये कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है। मेरे आका ने जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था उसका नमूना नजर आता है कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, काले को गोरे पर फजीलत नहीं है, अरे वजह पर फजीलत नहीं है। अगर फजीलत है तो तकवे की बुनियाद पर वो मुत्तकी लोगों की फजीलत बयान की गई। वहां सारे के सारे अमीर और गरीब, करोड़पति और गरीब सब के सब एक कप में होते हैं, एक लिबास को पहनते हैं, उन्हें सर पर कुछ ओढ़ने की इजाजत नहीं है, वो वहां इत्र नहीं लगा सकते, वो शिकार नहीं कर सकते, अपनी बालों में हाथ अगर फेरेंगे तो उससे बाल झड़ने का अंदेशा है, इसीलिए उससे भी मना किया गया। क्यों? जो चीजें बाहर करने की इजाजत है वो चीजें अय्याम हज के वक्त क्यों नहीं की जाती? इसकी वजह यह है कि एहराम को तूने बांध लिया है, अब तेरे लिए अहकामात बदलेंगे, तेरे लिए हुक्म बदलेगा। ये नबियों की यादगार है, ये नबियों की सुन्नत है। अब तेरी मर्जी से तू रह भी नहीं सकता, तेरी मर्जी से तू चल भी नहीं सकता, तुझे जो करना होगा वो उसी तरह करना होगा जैसे हमारे महबूबीन देखिए एहराम बांध कर हज करना, यह अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये क्यों कहा जाता है? इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत यह है कि हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब खाने काबा की तामीर और तामीर से फारिग हुए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम लोगों को मेरे घर की तरफ बुलाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको भी लगे, मौला ये तो वादी, यहाँ दूर दूर तक कोई चीज नहीं है, ये सहरा है, यहाँ किसे आवाज दो? अल्लाह का हुक्म हुआ है, इब्राहीम आवाज देना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पहाड़ पर चढ़े जिसे आज भी हाजी एहतरामन देखते हैं। जबले अबू सीना पर आप चढ़कर, जबले अबू खुदैस पर आप चढ़े और चढ़कर आपने आवाज लगाई, हदीस मुबारक में मिलता है कि उस आवाज को अल्लाह ने ऐसा पहुंचाया कि जो लोग आलम अरवाह में थे, जो माँ की पुश्तों में थे, जो बाप के पीठों में थे, उन्होंने उस आवाज को सुना और उस पर लब्बैक कहा। जितने उस आवाज को जितनी मर्तबा लब्बैक कहा उस आवाज पर, उसे उतनी मर्तबा हज की सआदत नसीब हुई। प्यारे और इस्लाम भाइयों, उस तसव्वुर को ताज़ा किया जाता है, उस तसव्वुर के तहत हम वहां पर तलबिया करते हैं।
یہ اس واقعے کو گزر کر تقریباً 4,500 سال گزر چکے ہیں۔ 1450 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، اس کے تصور کو باقی رکھتے ہوئے 12ویں کی شب محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی گھڑیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ جو شخص 1400-1500 سال پہلے کے تصور کو یاد کرے اس پر لوگ فتوے دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی اس کا تصور 4,500 سال کے بعد اپنے کانوں کے اندر تازہ کر اللہ کے گھر کے طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کیا، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ مفسرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع دیا، اسے مال دیا، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں غرق رہا تو اس کا ذمہ ختم کر دیا جاتا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف جو آج حاجی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ کیوں ایک چوکور عمارت کے اطراف طواف کرتے ہیں، بالغانہ سر کے ساتھ دوڑتے ہیں؟ پیارے اسلام بھائی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے آپ انسانوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت اس کے 2 دروازے تھے اور آپ نے اس کا طواف فرمایا، 7 چکر لگائے۔ روایتوں میں ملتا ہے تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 7 چکر لگائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے کہ اب آپ اس کعبے کا طواف کریں گے اور 7 چکر لگائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 7 چکر لگائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے، یہ نبیوں کی یادگار ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، خانہ کعبہ کے ارد گرد پھرتے رہے، گھومتے رہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی غور کرے کہ پہلے 3 طواف جسے رمل کہا جاتا ہے وہ اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا جیسے پہلوان چلتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں، جو زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا تم زمین کو چھین نہیں سکتے، تم کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر حاجی اکڑ کر چلتے ہیں اور ان کا اکڑ کر چلنا عبادت ہے؟ وجہ یہ امام بخاری کتاب الحج، امام مسلم کتاب الحج کے اندر فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ سے صحابہ اکرام نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کی صحتوں میں گراوٹ آئی۔ مفسرین کا ادب اتنا تھا کہ یہ نہیں لکھا کہ مدینے کے بخار نے صحابہ کو کمزور کیا تھا، بلکہ لکھا یثرب میں جب صحابہ پہنچے تو آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے بڑی کمزوری ان پر آ گئی اور وہ بڑے کمزور اور لاغر ہو گئے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ رہے تھے تو قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور یہ اعلان کرنے لگے کل ایک ایسی قوم آئے گی جو ٹھیک سے چل نہیں سکتی، جو جھک کر چلے گی، جن سے چلنا بھی نہیں ہوگا، یہ بڑے لاغر ایسے لوگ آنے والے اور مذاق اڑانے کے لیے حجر اسود کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کے ہمراہ پہنچے تو فرمایا کہ اب تم اکڑ کر چلو گے، موٹا ہلانا ہے، بازو کو ہلاتے ہوئے پہلوان کی طرح چلنا ہے۔ 3 چکر تک وہ وہاں پر بیٹھے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے نہ انہیں ہجرت میں تکلیف دی، نہ انہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے میں تکلیف دی،
न इन्हें कोई बुखार आया, न इनकी सेहतों पर कोई फर्क है, न आबो हवा की वजह से ये परेशान हुए, बल्कि ये तो हमसे ज्यादा तंदुरुस्त नजर आते हैं। ये कहते हुए कुरैश उठकर चले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, अब तुम तवाफ ऐसे करो जैसे आम तरीके से करते हैं, 4 चक्कर आम तरीके से लगाए जाएंगे और 3 चक्कर पहलवान की तरह लगाएंगे। अल्लाह को तो तकब्बुर पसंद नहीं है, फिर क्या वजह है? वजह यह है कि यकीनन तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन ऐ महबूब ये तेरा हुक्म है, ऐ महबूब ये तेरी मर्जी, जिस चीज से तू राजी हो उससे हम भी राजी हैं। अगर तुझे ये आजाद पसंद है तो क़यामत तक जो हज करेंगे उनके ऊपर लाजिम है कि पहले 3 चक्कर और रमल करें। प्यारे और इसका हुक्म क्यों दिया गया? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कई मान। आज वहां कोई काफिर नहीं बैठे, कोई हमारा मजाक उड़ाने वाला नहीं बैठा, फिर भी हुक्म दिया गया कि तुम रमल करो। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा इकराम की सुन्नतों को बाकी रखना, उनको ताजा रखना है। हजरे अस्वद को चूमा जाता है। हजरे अस्वद का चूमना ये क्या है? हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरे अस्वद के करीब गए, इरशाद फरमाया, ऐ हजरे अस्वद तो एक पत्थर है, मैं जानता हूं कि कोई नफा और नुकसान नहीं दे, अगर मैंने तुझे अल्लाह के रसूल को बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं आज तुझे बोसा न देता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बोसा दिया। वो जन्नत का पत्थर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतारा गया। वो सफेद था, लोगों के गुनाहों से वो काला हो गया, उसके साथ भी बड़े हादसात थे, उसकी भी एक लंबी तारीख है। हजरत अस्वद को चूमना जो हज के लिए जाकर आए उनसे पूछे कि एक ऐसा रुकन है, सांसें अटक जाती, जो भक्कम फेल और जो रश होता है उसके करीब पहुंचना, करीब इंसान को मौत से गुजरना पड़ता है, सांसें रुक जाती है, इतनी मशक्कत बर्दाश्त करके वो जाता क्यों? बस इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने इसे बोसा दिया, हमको हुक्म दिया है कि हम बोसा दो, और ये हज का रुकन है, इसे बोसा देना है। जो बोसे के खिलाफ, जो चूमने को शिर्क कहते हैं, उन्हें भी वहां हाजिर होकर चूमना पड़ता है। प्यारे और इस्लामी भाइयों, हजरे अस्वद का चूमना ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और एक रिवायत में आता है कि 70 अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई आम पत्थर नहीं। जब कोई से चूमता है तो वो उसके गुनाहों को खींच लेता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन हजरे अस्वद को लाया जाएगा, उसकी आंखें होगी, उसकी जबान होगी, उसका दिल होगा, वो लोगों के बारे में ऐलान करेगा कि ये वो है जो मोमिन था और मेरे पास आकर चूमा था। और इस मजे की बात यह है, हजरे अस्वद मोमिन और काफिर होने की वहां पर गवाही देगा। तो ये बात की तरफ इशारा है कि वहां मोमिन ही नहीं बल्कि ऐसे लोग भी जाएंगे जो ईमान से खारिज हो चुके हैं, वरना ये हदीस मुबारक नहीं है। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, हजरे अस्वद को चूमना ये क्या है? ये भी अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत, सफा और मरवा को सही करना, सफा और मरवा के ऊपर दौड़ना, ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान हजरत सैयदना हाजरा रज़ी अल्लाह तआला, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा को ले जाकर उस मकाम पर छोड़ा जहां पर कुछ ना था, जहां सहरा था, जहां पर तपती हुई धूप थी, जहां रेत थी, जहां कोई चीज ना थी, पानी तक मयसर न था, उस मकाम पर जब ले जाकर छोड़ा तो आप समझ लगी, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ते हैं? क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया। कहा फिर हमें यकीन है कि मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। अल्लाह पर ऐसा भरोसा रखने वाली खातून हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिलाने के लिए जब दूध तक न रहा और आपके अंदर ताकत न रही, प्यास की शिद्दत और भूख की शिद्दत की वजह से, तो आप दौड़ने लगे कि कोई काफिला अगर आ जाए तो देखकर उसे बुला ले, कभी सफा की तरफ दौड़, कभी मरवा की तरफ दौड़। उसमें एक हिस्सा ऐसा भी है जहां पर आहिस्ता चलने का हुक्म है, और एक हिस्सा ऐसा है जहां पर रफ्तार के साथ चलने का हुक्म है। रफ्तार के साथ चलने का हुक्म इसलिए है कि पानी के लिए रफ्तार के साथ दौड़ कर जाती है। जब अपने बच्चे की तरफ आती, जब बच्चे को देखती तो कदम आहिस्ता हो जाता,
پیارے اسلام بھائیوں، یہ کیا ہے؟ آج کے وہاں پانی کی تلاش، آج وہاں کوئی پانی کی تلاش نہیں دوڑتا، بلکہ یہ سنت ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے ادا کرنے کے لیے حاجی دوڑتے ہیں، اور یہ حج کے اندر یہ رکن لازم ہے، واجب ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ ہماری نشانیاں ہیں۔ ان کو نشانی کیوں بنایا گیا؟ لاکھوں کروڑوں پہاڑ ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت، ان سے زیادہ بلند پہاڑ ہیں، لیکن انہیں اپنی نشانی اللہ نے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ اللہ کی مقرب بندی نے یہاں پر دوڑا، اللہ کی مقرب بندی کے پیر یہاں پر لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس مقام کو بالا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شہزادے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام نے جب اپنی ایڑیوں کو رگڑا تو وہاں سے پانی جاری ہوا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ رحم کرے حاجرہ، اگر وہ اس میں زمزم نہ کہتی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہر کو جاری فرما دیتا۔ اور یہ مکمل غذا اور شفا، جو انسان بہت زیادہ بھوکا اور پیاسا ہو اگر وہ پی لے تو اسے کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایسا پانی ہے جسے آب زمزم شریف کہا جاتا ہے، اور اسے پیتے وقت جو ارادہ بندہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرماتا ہے۔ اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک نبی کے قدموں سے نکلا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک نبی کے قدموں سے نکل کر تقریباً 4500 سال ہو چکے، لیکن آج بھی اس کی عظمت تو باقی ہے۔ اور جو لوگ جہاں پر تاجدار انبیاء کا جس میں انور موجود ہے اس مقام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں پر نہیں جانا چاہیے، وہاں کا سفر نہیں کرنا چاہیے، وہ سوچے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آب زمزم کی نگہبانی خود کرتے ہیں، آب زمزم یاد انبیاء کہہ کر خود دلاتے ہیں، اور تاجدار انبیاء کے مزار پر جانے سے روکتے ہیں۔ کیا ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے؟ اسی لیے فرمایا گیا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، صفا اور مروہ کی صحیح یہ بھی اللہ کی مقرب بندی کی یادگار ہے۔ اسی طرح میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے دن جمع ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کے دن میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام ہے، حج کس چیز کا نام ہے؟ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہونے کا نام، وہاں پر ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی ساری دنیا کے اندر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی ساری دنیا میں کہیں پر 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ نہیں سکتے۔ میرے آقا کا اختیار تھا کہ 2 نمازوں کو ملا دیا، جو اپنی طرح کہتے ہیں اگر ہمت ہو تو 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ کر دکھائیں، یہ ممکن نہیں، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھا، اور عرفات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا۔ امام بخاری کتاب الحج کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا تو آپ کو ہند میں اتارا، اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ یہ دونوں نے جس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا وہ میدان عرفات ہے، اور جس مقام پر یہ قریب ہے وہ مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ کے مقام پر حاجیوں کو رکنا لازم ہے، وہاں پر انہیں ایک رات رکنا ہوگا، اور وہ لوگ مغرب کے وقت مغرب نہیں پڑھ سکتے، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا ہے۔ کیوں؟ بس اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے عمل کیا۔ کیا ہے یہ بھی یادگار ہے۔ پیاری اور محترم اسلامی بھائیوں، تمام چیزیں حج کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ انبیاء علیہ السلام کی اور اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں۔ اس کے بعد رمی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں تو شیطان نے جن مقامات پر آپ نے کو روکنے کی کوشش کی وہاں آپ نے پتھروں کو مارا۔ آج حاجی سینکڑوں کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر پتھروں کو مارا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں جا کر ایک وہاں ستون ایک پلر بنا، اس پلر پر پتھروں کو مارتے ہیں، اور ایک چیز یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب پتھر مارتے ہیں تو جوش اور غصہ ہوتا ہے، اور جب پتھر مار دیتے ہیں تو اس کے بعد غصہ خود بخود ٹھنڈا ہوتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر شیطان نے روکنے کی کوشش کی تھی، قیامت تک اب اس کے اوپر ضرب لگتی رہی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایام حج میں شیطان کو لا کر زنجیروں سے ان ستونوں سے باندھ دیا جاتا ہے،
جب لوگ کنکریاں مارتے ہیں تو بظاہر تو ستون کو لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کے اوپر ضرب ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی کی یادگار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اسی لیے کنکریوں کو مارا جاتا ہے، پھر قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنا کیا اسلامی بھائیوں، قربانی کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ نے حکم دیا، وہ شہزادہ جو کم پیش 90 سال کی عمر میں ہوا، اس شہزادے کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کے حکم پر اپنے شہزادے کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکلے، اور گلے پر چھری تو چلا دی، آنکھوں پر پٹی۔ اللہ کا کرم تھا کہ آپ کو ہٹا لیا گیا اور آپ کے فدیے میں دمبا لا کر رکھ دیا۔ دمبا وہاں پر ذبح ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ نے دمبا بھیجا اور دمبا وہاں پر ذبح ہوا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی کیا ہے؟ قربانی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حاجی قربانی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سر منایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا، صحابہ کرام کے درمیان گئے اور اپنا سر سے بال مبارک کو نکالا اور صحابہ کے اندر بانٹ دیا، صحابہ کو دیا، صحابہ کرام نے لیا اور تبرکن اپنے اپنے پاس رکھا، اور آج تک ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں منہ مبارک پائے جاتے ہیں جو روزانہ بڑھ ہی رہے ہیں، اس میں سے گچھے کھلتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے آقا زندہ ہے، میرے آقا باحیات۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مردے کے بال بڑا نہیں کرتے بلکہ وہ سڑ جاتے ہیں، اور زندے کے بعد یہ بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک یہ جب رکھے جاتے ہیں تو ان میں سے شاخیں نکلتی، ان میں سے کلیاں نکلتی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلق کروانا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اول کا اگر پورے حج کا ہم جائزہ لیں تو پورا حج اس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی اور اللہ کے مقرب بندوں کی یادگاریں ہیں۔ یادگار قائم کرنے سے جو لوگ روکتے ہیں، اللہ کا کیا قدرت خدا کہ جو یادگاریں قائم کرنے سے روکتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے انبیاء علیہ السلام کی یادگاروں کا انتظام اللہ فرماتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، حج یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بعد بندے کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے حج کیا وہ ایسا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ میدان عرفات کے ہاتھوں کو بلند کر کر دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا بلکہ ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جس سے حج کیا اس سے متعلق فرمایا گیا کہ جس سے حج کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 400 لوگوں کی شفاعت کا اختیار دے، وہ قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرا سکتا ہے۔ یہ حج کے فضائل کے اندر ملتا ہے، اور جس پر حج فرض ہو جائے اس کے باوجود بھی حج نہ کرے، پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کے اوپر ذمے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کے اوپر حج فرض ہوا اور 5 سال گزر گئے اس نے حج نہیں کیا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے رب سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے بے وفائی، اسے بے وفا لکھا جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آج مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، اتنی عجیب عبادت کو چھوڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ بس ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دوں، کاروبار سیٹ کر دوں، گھر بنا دوں۔ حج کس کے اوپر فرض ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے حج اس پر فرض ہے جس کے پاس جانے آنے کا مال، رہنے کا مال اور توشے کا مال، یعنی جانا آنا، رہنا اور کھانے کا انتظام جتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر اتنا مال اس کے اوپر ہے تو اس پر حج فرض، پھر وہ حج کو ادا کرے، اور اگر حج ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کی گرفت کی جائے گی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پیارے اور اسلامی بھائیوں، مال لاکھوں کا پڑا ہوا ہوتا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اپنے گھر کو چھوڑنا پسند نہیں ہے، اپنے شہروں کو چھوڑنا پسند نہیں ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پسند نہیں ہے، دنیا میں بڑے مست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کمایا، یہ اللہ کی عطا کو سمجھتے نہیں، اور مال کو اپنی تجوریوں میں بھرتے ہیں۔ کتنا جمع کر رکھیں گے؟ ایک وقت آئے گا جب قبر میں اتارا جائے گا، نہ قبر میں کوئی تجوری ہے، نہ کفن کے اندر کوئی جیب ہے، سارا مال سب کچھ یہاں دھرا رہ جائے گا۔
साथ आएगी तो 2 गज जमीन और कफन का टुकड़ा, उसके सिवा क्या लेकर जाना है? फिर इंसान माल से इतनी मोहब्बत क्यों करता है, वो इतना माल जमा क्यों करता है? प्यारे और मुहतरम इस्लामी के लिए जरूरत इस चीज की है कि अगर हम पर हद फर्ज हो जाए तो हम हद करें और उसके साथ उसके मसाइल को भी करें। ये इल्म दीन के अंदर से जिस पर हद फर्ज हो गया वो उसके मसाइल को सीखे। तरबियती कैंप्स लगाए जाते हैं, उसकी सीडीज मिलती है, उनको ले सुने, वहां पर गलतियां ना होने। हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, उसका तरीका भी सीखें। ऐसा ना हो कि हम यूं गए और आ गए और हासिल कुछ ना हो, ऐसा हरगिज ना हो, बल्कि मामला ये होना चाहिए कि हम हज को पूरी तरीके से सीखें। हम अगर किसी बादशाह के घर पर जाते हैं, जाने से पहले उसके आदाब को देखते हैं। हम अगर किसी कंपनी, बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो उससे पहले वहां पर हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हुए हैं। हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं और हम बगैर उसे सीखे अपनी मर्जी के साथ अगर चलेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? हज अदा करने के बाद आज ये भी कहा जाता है कि हज हो गया मक्के में, अब मदीना जाने की जरूरत नहीं है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का हजा दो, काबा को देख चुके, काबे का काबा देखो, हज तो कर लिया लेकिन मकबूलियत की सनद मदीने से मिलेगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत को आया उससे मुझ पर जुल्म किया। और एक हदीस मुबारक में फरमाया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की वो ऐसा है जैसे उसने हयात में मेरी ज़ियारत की। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत सारी फजीलतें बेशुमार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें दी हैं, वईदें हैं, और ये अंबिया अलैहिस्सलाम की यादगार। और एक चीज ये कि उलमा फरमाते हैं कि हज के मौके पर अंबिया अलैहिस्सलाम वहां मौजूद होते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैंने हजरत मूसा बिन इमरान को देखा है, ये नहीं कहा कि देखा था, ये नहीं कहा कि गए थे। इसी तरीके से दूसरे नबियों का भी अल्लाह के रसूल ने हूद और सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और फरमाया कि मैंने उन्हें अभी एक जो है ऊंटनी पर बैठ कर जाते हुए देखा है जिसकी लगाम खजूर की छाल की, फरमाया देखा है। तो इन हदीसों से उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला अपनी नबियों को कुदरत और ताकत देता है कि वो भी वहां पर हाजिर होते हैं। हमें शनाख्त नहीं होती लेकिन वो भी वहां मौजूद होते हैं। अल्लाह की रहमतें वहां पर बरसती हैं। अल्लाह का घर खाने काबा वहां पर है, वहां पर इस्लाम की यादगारें, वो इस्लाम का मरकज। जरूरत इस चीज की कि हम वहां पर जब जाने का मौका मिले तो पीछे न हटे और हज जब फर्ज हो जाए तो उसे जरूर अदा करें। तहरीक इस्लामी भी यही कहती है कि हम दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने वाले होते, हम अपने नफ्स की इत्तिबा न करें बल्कि इस्लाम पर अमल करें। तहरीक इस्लाम का सवारी मरकजी हर जुमेरात रात 9 से 11 तक सुन्नी मरकज मस्जिद गुलबाग नामपल्ली में मुनक़िद होता है। आप लोगों से इल्तिमास है कि तनहा नहीं बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ लाइए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है, इलाहा आलमीन हमारा हाजिर होना तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।